دوستو یہ ایک ایسی مسلمان سپہ سالار کی کہانی ہے جس نے صرف 7,000 فوج کو 1,00,000 فوج کے سامنے کھڑا کر کے تاریخ رقم کر دی۔ ایسی سپہ سالار کی کہانی ہے جس نے جیسی سمندر پار کیا تو اپنے وہ تمام کشتیاں جس میں وہ 7,000 فوج آئی تھی وہ جلا دی اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یا تم سب یہاں شہید ہو جاؤ یا اسلام کا پرچم لہراؤ۔ دوستو اس سپہ سالار کا نام طارق بن زیاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑی کشتی میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل الطارق پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سی فوج کی اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لزریک لکھا ہے اور انگریزی تواریخ اس کو رڈارک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور پے در پے کئی لڑائیاں ہوئیں اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑتا اور ان 7,000 نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ آخر کار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ رڈار کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہٰذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔ دوستو بادشاہ رڈارک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو گئی جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پوری طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتا ہے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی۔ اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی اور دونوں فوجی وادی لکہ کے مقام پر اتری اور پھر مقابلہ ہوا اور مسلسل 8 دن یہ جنگ چلتی رہی اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی اور خود رڈارک بھی قتل ہو گیا۔ دوستو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو، پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لیے یہ حکم میں نے دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسے جہاد کرو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ دوستو اس وقت طارق بن زیاد کا ایک جملہ بہت ہی مشہور ہو گیا تھا جس میں اس نے ہنستے ہوئے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے اللہ کا ملک ہے۔ دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور ان کو سربلندی اور عزت عطا کی۔ یہ صرف ایمانی قوت و طاقت تھی، اللہ پر اعتماد و توکل کی برکت تھی اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کامل مومن بنائے۔ آمین ثم آمین۔